اب سوال یہ آیا تھا کہ امام حسین پاک شہید 10 محرم اور 61 ہجری جمعے کے دن کربلا شریف میں شہید ہوئے، تو امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سن لینا، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ہوئی، لیکن 10 محرم شریف کو نہیں ہوئی۔ یاد رکھنا، یہ 10 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ بلکہ 11 محرم کو ہوئی۔ کتنی محرم شریف کو ہی بولو؟ 11 محرم شریف کو۔ کیوں؟ جمعے کا دن تھا، یہ یزیدی یلغار مچائے ہوئے تھے۔ اللہ الصمد 10 محرم کو 6 مہینے کا بچہ علی اصغر کربلا شریف کی ریت پر شہید ہوئے لیٹے۔ ریت اڑ اڑ کے آ رہی ہے، ہاتھ بھی ڈھک گیا، پاؤں بھی ڈھک گیا، چہرہ دکھ رہا علی اصغر کا۔ 10 محرم کو حضرت قاسم امام حسین پاک کے بھتیجے حضرت امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے۔ ظالموں نے شہید کرنے کے بعد ان کی لاش پاک پر گھوڑے دوڑا دیے تھے، جسم بکھر گیا تھا۔ آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، اتنی نسلوں کے بعد یہ لوگ سادات، تم سب ہاتھ چوم رہے، وہ تو سگے بیٹے حضرت امام حسن کے۔ وہاں پر سیدہ زینب کے دوپٹے میں ان کی لاش کو سمیٹ کے ایک پوٹری اور گٹری کی طرح باندھ کے کربلا شریف میں رکھ دیا۔ سیدہ زینب کے سگے بیٹے امام حسین کے سگے بھانجے، جن کا نام اون محمد تھا، چھوٹے چھوٹے اتنے پیارے خوبصورت، امام حسین انہیں چوما کرتے تھے، شہید ہوئے لیٹے۔ 10 محرم کو یہ سارے لوگ شہید ہوئے لیٹے، امام حسین پاک بھی شہید ہوئے۔ ان ظالموں نے معلوم ہے کیا کیا؟ امام حسین پاک کے سر پاک کو تن سے، جسم پاک سے الگ کر کے نیزے پہ لگا دیا۔ امام حسین پاک کی سگی بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ، عربی میں سکینہ آتا، اردو میں ہم سکینہ پڑھتے ہیں، سکینہ، 7 سال کی بیٹی اپنی پھپھو سے پوچھ رہی ہے، پھپھو پھپھو یہ بتاؤ میرے بابا کہاں ہیں، میں بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ظالموں نے سر پاک اوپر نیزے پہ، امام حسین کا جسم پاک کربلا شریف میں تھا۔ سگی بیٹی امام حسین پاک کی کربلا میں ادھر دیکھ رہی ہے، میرے بابا کون سے؟ ایک ظالم یزیدی بھیڑیا، اس کی نظر امام حسین کی بیٹی جو کانوں میں بالی پہنے تھی اس بالی پہ پڑ گئی۔ یہ دولت کے لالچی کتے بھیڑیے، امام حسین کی بیٹی کی بالی پہ نظر پڑی، اس نے سوچا سونے کی بالی اس کو کھینچ لوں، اتار لوں۔ جیسے ہی اس کے بال الجھے ہوئے، آنکھیں نیلی پیلی، چہرہ بدصورت تھا۔ ارے جو سیدوں کو ستائے، اہل بیت کو ستائے، اس کے چہرے پہ کتنی لعنت برس رہی ہوگی۔ جب کربلا میں پیچھے کو ہٹی، یہ ظالم آگے کو بڑھا، ہاتھ چلانے والا تھا، حسین پاک کی بیٹی گھوم کے دوڑ پڑی۔ اس ظالم نے جب پیچھے سے بھاگ کے چھوٹی سی 7 سال کی بچی، یار سیدہ تھی جن کے بارے میں قرآن خود کہتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حب آل محمد صلی اللہ تعالی وسلم خیر من عبادت سنہ، نبی فرماتے ہیں اہل بیت سے ایک لمحے کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ سید زادی ظالم پیچھے بھاگا اور یہاں گردن کے پیچھے اتنی زور سے تھپکی ماری، اس ظالم دیو نے اتنی زور سے مارا، چھوٹی سی بچی کربلا کے ریت میں منہ کے بل گری تو گھسٹ گئی۔
امام حسین پاک کی سگی بیٹی، تمہیں کیا پتا ہے دین اور اسلام کیسے ہم تک پہنچا؟ چھوٹی سی بچی، منہ پورا ریت میں گھسٹ گیا، اللہ جانے ناک میں سے خون نکل رہا تھا یا منہ میں سے آ کے پھنس گئی، کہہ رہی پھپھو مجھے بچا لو، چہرہ جھاڑا، پھپھو مجھے بچا لو۔ اس ظالم نے بال پکڑے، زمین کانپ رہی، آسمان لرز رہا ہوگا۔ حسین پاک کی بہن موجود تھی جن کا نام سیدہ زینب، ان کے اندر یہ پاور تھا، اگر زمین میں پاؤں مار دیتی تو زمین پھٹ جاتی، اور یہ کہہ دیتی ہو زمین تو میرے نانا کے صدقے میں بنی ہے، تجھے قسم ہے میری ماں فاطمہ کے سجدوں کی، تجھے قسم ہے میرے بابا علی کی، اور زمین تجھے قسم ہے میرے بھائی حسن حسین کی، تو خدا کی قسم زمین پھٹ جاتی۔ مگر صبر کا دامن تو دیکھو، اسی لیے تو صابر ہوتے ہیں نبی کے گھر آنے والے۔ صبر ذرا دیکھو، حسین پاک کی سگی بیٹی اس ظالم نے مارا، چہرہ ناک سے خون یا اللہ جانے منہ سے خون، اس نے بال پکڑے، 7 سال کی چھوٹی سی سیدہ بال پکڑے اور بال پکڑ کے ہلایا۔ میرے نبی کہتے ہیں جو میری اولاد کو ستائے، جو میری اولاد کو تکلیف میں رکھے، جو میری اولاد کو پریشان کرے، وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اسے کوئی حق نہیں ہے دیکھنے کا۔ حسین پاک کی بیٹی کے بال پکڑے، اتنی خوبصورت تھی، اس ظالم نے ایسے کر کے ہلایا، جھنجھوڑا، چیخ نکل گئی حسین کی بیٹی، پھپھو مجھے بچا لو، پھپھو بچا لو۔ اس ظالم نے اس بالی کی طرف کو جب کان بڑھایا، چھوٹی بچی تھی، انہوں نے منہ بچا لیا، منہ گھما لیا، بچی ڈر رہی تھی، اسے غصہ آ گیا، جلال آ گیا، اس نے اول فول بکا پیش کرنا ان کمیٹی والوں کو، ان لوگوں کو، انہوں نے شہید اعظم کانفرنس، یہ محفل کسی نے 500 دیے، کسی نے 1000 دیے، کسی نے کچھ جمع کیا، کسی نے کچھ، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ اور رسول راضی ہو گئے، اہل بیت کا صدقہ مل گیا تو تمہاری نسلوں میں خوشبو آ جائے گی، تمہاری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی۔ میرے پاس کچھ اور نہیں ہے، دل سے دعائیں دے کر کے جاؤں گا، مولا تو ان کو نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ امام زین العابدین وہ نیزہ پکڑ کے بولا نہیں جا رہا، زبان میں کانٹے جم گئے، خشک ہو گئی ہے زبان، کہنے والے تھے بابا بابا، امام حسین کو کہنے والے تھے بابا۔ سیدہ زینب نے نیچے کا ہونٹ دانتوں سے دبا لیا، لیکن اس ظالم نے پھر دوبارہ جب کوڑا مارا اور جیسے ہی کوڑا لگا، امام زین العابدین پیچھے کو گر گئے، اور جب پیچھے کو گرے آنکھیں پھٹ گئی، آنکھیں تیرنے لگی، بابا کے سر کو دیکھنے لگے، ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، ہاتھ نہیں اٹھ رہا، ایسے انگلی کر کے زبان سے کچھ بولا نہیں جا رہا ہے، انگلی حسین پاک کے سر کے طرف کو کر کے بولے، تاریخ گواہ ہے حسین کا سر بول پڑا، حسین کے سر سے آواز آ گئی، کہا بیٹا سجاد، کہا بیٹا زین العابدین، کہا بیٹا سجاد، میری بیٹی سکینہ پیچھے گر گئی ہے، وہ گھوڑے سے گر گئی ہے، وہ اکیلی رہ گئی ہے، وہ مجھے پکار رہی ہے، بابا مجھے لے کے چلو، بیٹا جاؤ، اٹھو، پہلے اپنی بہن کو لے کے آؤ، اپنی بہن کو اٹھو کے لاؤ۔ جب دیکھا حضرت سکینہ نہیں ہے، سیدہ زینب توڑی، ام روان توڑی، شہر عالم توڑی، حضرت سکینہ آنکھوں میں ریت، منہ میں ریت، ناک میں ریت،
सांस लेना मुश्किल था। रो रो के कह रही है 3 दिन की भूखी बच्ची, तुम्हें मालूम है सैयदों को कितना कष्ट उठाना पड़ा है, तुम्हें मालूम है सैयदों को कितनी तकलीफ उठाने पड़ी है। ये हमारे घर की कहानी है, सुनो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वहीं पे उठा नहीं जा रहा, मगर हिम्मत करके खड़े हुए। जब देखा सैयदा ज़ैनब ने अपने दुपट्टे से बेटी को साफ किया और गोद में लिया, सीने से लगाया, कहा पुप्पो मुझे छोड़ के मत जाना, मैं अकेली रह जाऊंगी जंगल में। जब लेकर के सकीना को आए, वो नेज़ा खुद ब खुद उखड़ा और खवली के हाथ में आ जाता है। ये पावर भी है, ये ताकत भी है। अगर चाहते हैं वो जालिम ये कहते हैं ना कुछ, इमाम हुसैन दौलत की बिना पे, इमाम हुसैन सियासत की बिना पे और इमाम हुसैन हुकूमत की बिना पर, रई की हुकूमत की बिना पर हुसैन करबला में लड़ने गए थे। अरे जालिमों, ऐसी बादशाह हुसैन तो छोड़ो, हुसैन के बच्चों की ठोकरों में पड़ी है। अगर उनके बच्चे ठोकर मार दे तो बादशाह बना देते हैं, और कितनों को बादशाह बना दिया। उनके बच्चे अगर मुर्दे पे ठोकर मार दे तो उसे जिंदा कर देते हैं। उनके बच्चे अगर चोर पे नजर डाल दे तो वली बना देते हैं। तुम्हें इनके पावर का क्या मतलब है? हुसैन करबला में जो गए थे पावर दिखाने नहीं, बल्कि नाना का वायदा पूरा करने और दीन और इस्लाम को बचाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। 1:45 बज गए। बात वो बीच में एक रह गई है कि कफन नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को हुई, किसने पढ़ी। बात आगे निकल गई ताकि मालूमात भी रहे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जरूर यार साल में 1-2 मरतबा जिक्र हुसैन कराया करो। तुम्हें मालूम है यार, ये जो हमारे घरों में कुरान है ना, जो दीन और इस्लाम है, उनके बच्चों की कुर्बानियां। किसकी कुर्बानियां बोलो? और कैसे लोग हैं जो सैयदों से या अल्लाह वालों से जलते। मैं तो उनकी जिंदगी पर तुफ करता हूं। बद्दुआ तो नहीं कर सकता, अल्लाह उनको भी हिदायत नसीब फरमाए, क्योंकि हमारा तो घराना ही वो है। लोगों ने गालियां दी फिर भी हमने बद्दुआएं नहीं, दामन फैला करके उनको दुआएं दी। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं 11 को हुई। अब सवाल यह हुआ 10 को क्यों नहीं हुई? समझ गए? जब हुसैन पाक के लिए जन्नत से कपड़े आ सकते हैं, हुसैन पाक के लिए फरिश्ते झूला झुलाने आ सकते हैं, हुसैन पाक घर से निकल जाए तो फरिश्ता उनके हिफाजत में पीछे पीछे चलने लगे, जिनके घर में अगर हजरत जिब्रील भी आए तो बगैर इजाजत दाखिल ना हो, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई। जवाब मुझसे सुनो। अगर 10 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज जनाजा पढ़ा देते, अल्लाह ताला उनके दिलों में रहम डाल देता, कम से कम नमाज जनाजा तो पढ़ने दो, डाल देता। मगर क्यों? इसलिए मसला यह है शरीयत का, अगर कोई किसी वली की नमाज जनाजा पढ़ ले और वो कलमा पढ़ता है और वली की नमाज जनाजा पढ़ ले तो उसके सदक़े में वो जन्नती हो जाता। या फिर जिसकी नमाज जनाजा हो रही है कोई वली उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले तो फिर वो जन्नती हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम को रोक दिया। ज़ैनुल आबिदीन
تم نماز جنازہ مت پڑھاؤ، میرا حسین ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے، میرا حسین صرف ولی ہی نہیں بلکہ صحابی رسول ہے، صرف صحابی رسول نہیں بلکہ جنتی ہے، جنتی نہیں جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا حسین جنتی ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے، ولیوں کا سردار ہے، صحابی رسول ہے، آل رسول ہے۔ اگر نماز جنازہ 10 محرم کو ہوتی تو کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور کھڑا ہو جاتا، نماز جنازہ پڑھ لیتا اور حسین کے صدقے میں وہ بھی جنتی ہو جاتا، مگر میرے مولا کو، میرے اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا جو نبی کے بچوں کو ستائے، ان کے لیے جنت نہیں بلکہ جہنم ہے، جنت تو حسینیوں کے لیے ہے، یزیدیوں کے لیے نہیں۔ اس لیے نہیں 11 محرم کو کنہوں نے پڑھائی؟ کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی رہتی تھی، سمجھ رہے؟ اس بستی کے قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے۔ کون تھے؟ قبیلہ بنی اسد کے لوگ۔ وہ 11 محرم کو آئے، جو لوگ کربلا شریف گئے ہوں گے، یہ سید صاحب گئے تھے، میں بھی گیا الحمدللہ، جو لوگ کربلا شریف گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا امام حسین کا جو روضہ شریف ہے، امام حسین اسی میں ہے۔ ان کے ایک بیٹے حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے شہید، وہ بھی باپ کے ساتھ میں، ان کے ایک بیٹے جن کا نام علی اکبر، وہ بھی، تینوں ایک روزے میں۔ باقی جتنے شہداء برابر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا سا روزہ ہے، اس میں سب شہید ہیں، اس میں سب کو ایک میں دفن کیا۔ ادھر برابر میں ایک روزہ اور دیکھا ہوگا، وہ صحابی رسول کا، ان کا نام حبیب بن مظاہر ہے، کیونکہ وہ اس وقت تھے کربلا کے موقع پہ، اور یہ کہتے تھے حبیب، امام حسین کہتے تھے حبیب تم نے میرا بچپنا دیکھا، ان لوگوں کو بتاؤ کہ جب نماز پڑھتے ہوئے میں حسین اپنے نانا کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا تو نبی نے سجدے سے سر اٹھایا کہ نہیں، بتاؤ۔ تو یہ صحابی کہتے تھے حضور آپ کے نانا نے سر نہیں اٹھایا، ان لوگوں کو کہتے تھے مان جاؤ۔ نبی خطبہ پڑھ رہے تھے، حسین گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، حسین کو اٹھایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ صحابی کہتے تھے، اور کہتے تھے سامنے رکھ کے دعا کرتے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ یہ ساری چیزیں حبیب بن مظاہر کیا کرتے تھے؟ اعلان کرنا، پھر بھی نہیں مانا تو ان کا روزہ وہی برابر۔ اور ہر جو ایمان لے کر کے، ان کا تقریباً 5 کلومیٹر، سید صاحب 5 کلومیٹر ایک بستی ہے، وہاں پر جا کر کے وہ وہاں پہ شہید، وہاں پہ وہ دفن ہے کربلا۔ ادھر کو برابر میں ایک روزہ حضرت عباس کا، حضرت عباس وہاں ہے۔ اللہ اگر موقع دے، دولت دے تو ایک مرتبہ کربلا شریف ضرور جانا، دیکھ کر کے آنا، اللہ تعالیٰ سب کو یہ دن نصیب فرمائے۔ اب ذرا سنو، وہاں پہ یہ بات ہو گئی پوری۔ 11 محرم کو ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور اپنے نام اعمال میں جنت لکھا لی، یہ جنتی ہوئے۔ اب سنو، کفن شریف دیا گیا یا نہیں؟ امام حسین پاک کو کفن نہیں دیا گیا، جن کپڑوں میں شہید ہوئے انہی کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کے لیے جنت سے کپڑے آ سکتے تو کفن کیوں نہیں آیا؟ کفن میں دے دیا جاتا، اللہ تعالیٰ جنت سے بھیج دیتا، تو کفن کیوں نہیں بھیجا؟ اس کے 2 جواب دوں گا۔ ایک جواب یہ ہے، اس لیے کفن نہیں بھیجا کیونکہ شریعت مصطفیٰ یہ ہے، شہید کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شہید وہ ہے جس کو غسل دیا جاتا ہے، ایک شہید وہ ہے جس کو کفن دیا جاتا ہے، ایک شہید وہ ہے جس کو غسل و کفن نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کے یہاں پر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اسی پیدائش کے موقع پر اس عورت کا انتقال ہو جائے، وہ عورت شہید ہے، لیکن اس کو غسل و کفن دیا جائے گا۔ اگر کوئی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، مگر اس کو
غسل و کفن دیا جائے گا. کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, اس کو غسل و کفن دیا جائے گا. اگر کوئی ٹکرا کے مر جائے وہ شہید ہے. اگر اس کا جسم قابل غسل ہے تو غسل و کفن دیا جائے گا. اگر کوئی جل کے مر جائے اس کا جسم غسل کے قابل ہے تو غسل و کفن دیا جائے گا, وہ بھی شہید ہے. لیکن کوئی میدان میں آ کر کے دین کے لیے تلوار سے لڑتا ہوا زخمی ہو کر کے انتقال کر جائے وہ شہید حقیقی ہے. اس کو نہ تو شریعت مصطفیٰ میں نہ تو غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا. یہ نانا کی شریعت ہے. یہی میرے حسین شہید ہے. اللہ نے اس لیے غسل اور کفن نہیں دلوایا کیونکہ حسین جب دنیا پر آئے تو ان کا کھانا شریعت مصطفیٰ پر, ان کا پینا شریعت مصطفیٰ پر, ان کا چلنا شریعت مصطفیٰ پر, ان کا بیٹھنا شریعت مصطفیٰ پر. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے آنکھ کھولی تو صاحب شریعت کی گود میں, انہوں نے بال پکڑے تو مصطفیٰ جان رحمت صاحب شریعت کے میرے حسین کا بچھانا شریعت, اوڑھنا شریعت, سانسیں لینا شریعت, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا حسین کا ہر ہر قدم شریعت مصطفیٰ پر. اللہ نے اس لیے غسل و کفن نہیں دلوایا تاکہ کوئی مولوی دو ٹانگوں کا جانور یہ انگلی نہ اٹھا سکے. حسین شریعت کے خلاف ان کا دفن ہوا ہے تاکہ دنیا والے دیکھ لے حسین آیا تو بھی شریعت مصطفیٰ پر اور دنیا سے گیا شریعت کو بچا کر شریعت مصطفیٰ پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ کچھ لوگ حدیث قسطنطنیہ کو لے کر کے یزید کو جنتی بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا, وہ بھی مولوی ہیں. ایسے ہی مولویوں کو سب سے پہلے جہنم کی ڈاٹ بنا دیا جائے. سمجھ رہے میری بات؟ تو حسین پاک کو غسل کیوں, ایک جواب اور بتاؤں گا, کفن کیوں نہیں دیا گیا. آئے ہائے, کتاب میں ایک نقطہ اتنا پیارا لکھا ہے, اتنا پیارا لکھا ہے. سوائق محرقہ کتاب اٹھائیں گے نا تو اس میں ملے گا یہ کیا, سنو. اس لیے جب حشر کا میدان ہوگا ایک ترازو ہوگی وہاں پر, نامہ اعمال تولنے والی, گناہ ایک پلے میں نیکی ایک پلے میں تولی جائیں گی. سنا ہوگا اس ترازو کے بارے میں جس کو میزان بولتے ہیں, سمجھ رہے؟ تو جو حسینی ہوں گے, حسینی سنو, حسینیوں تم نے آج یہ جشن منایا, قسمت پہ ناز کرو یار. رات کے 2 بجنے جا رہے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے, اللہ تمہارا بھلا کرے. میرا دل پگھل گیا, میں دعا کرتا ہوں مولا پروردگار تو ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے. ایک مرتبہ حسین کے نام پہ میں یہ کہوں گا جو کمیٹی والے ہیں وہ صرف ہاتھ اٹھائیں. کمیٹی والے کون کون ہے ذرا اٹھائیو, کون کون جلسے میں کرانے میں رہے کمیٹی والے, ہاتھ اٹھا لو بیٹا, آج اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ. تمہارا نام کیا بیٹا؟ محسن, ٹوپی اوڑا کرو. تمہارا نام کیا؟ سرفراز. تمہارا نام کیا؟ ارمان. آپ کا نام کیا؟ فراز. آپ کا نام کیا؟ سمیر. آپ کا نام کیا؟ شعیب. آپ کا نام کیا؟ سمیر. آپ کا نام کیا؟ شاہ رخ. اور اٹھا, اور کون کون تھے کمیٹی؟ آپ کا نام کیا؟ عبداللطیف. اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی یہاں ہیں بھی نہیں, انتظام میں لگے. اور بڑی بات یہ ہے انہوں نے اپنے گھر سے نہیں کرایا. یہ 10-12 لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہوتے تقریر نہ حضرت کر پاتے نہ میں, کوئی نہیں. تم سب شامل ہوئے ہو تو یہ بزم حسین بنی اور سب حسینی بنے ہو. ایک شعر پڑھوں, دل پگھل گیا, شعر پڑھوں حضرت امام صاحب قبلہ, اتنا پیارا اخلاق. اور ہمارے امروہہ کے ارے تو امام بھی تو ہے نا, محنت ہونی بھی چاہیے. امام ہے اتنے پیارے, حضور چائے, حضور ناشتہ. ارے میں نے کہا تو امام صاحب کچھ نہیں, بس میں آ گیا. اور سید صاحب کہاں گئے؟ ہمارے سید صاحب, ارے پیچھے آ گئے. آپ ادھر ہو سید صاحب. اچھا ہوا کے لیے تو ٹھیک ہے, ہوا کے لیے تو صحیح سمجھ, وہاں سے آئے, وہاں سے دن سے ہی آ گئے. اتنی محبت کرتے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور تم میں بھی کئی سادات کرام ہیں, کئی سادات, 2 کے تو چہرے سامنے ہی ہیں, اور بھی ہوں گے جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے.
ہاں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں معلوم مجھے، برہان پور کے، ان کے والد صاحب بڑے نیک تھے، یہ بھی مجھے امام صاحب نے بتا دیا پہلے ہی۔ دشت بلا، مگر حسین کہنا دل سے، پتہ نہیں آج کس کس کی پکار سن لی جائے، اور دل ہلا کے کہو گے نا تو انشاءاللہ ہارٹ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ارے یہ میرے حسین کا نام ہے۔ جب 1000 سال سے ایک فرشتے کو ڈیوٹی سے معزول کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ حسین کی پیدائش کے موقع پر مبارکباد دینا ہے، اس نے کہا آپ تو ابو القاسم ہیں آقا، حسین کا صدقہ تھا فرما دو۔ میرے نبی نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی ڈیوٹی پہ بحال کر دیا۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین یا حسین، پورا مجمع کہے گا۔ آخری میں اس لیے کہلوا رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی قبول ہے، تمہارے آنسو نکل گئے، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے۔ یہ سارے علماء ہیں، کون کون سی مسجد کے، اللہ تعالیٰ سب کا علم، اور یہ شورا اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین، ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین، آقا حسین، مولا حسین، داتا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور تم نے حسین اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ امام جب وہ ترازو ہوگی، جو تمہارے لیے بتا رہا میزان ہوگا جس پہ گناہ اور نیکیاں تولی جائیں گی، تو حسینیوں سنو، تم حسین کی محبت میں آیا ہو جناب، ایک پلے میں حسینیوں کے گناہ ہوں گے، اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا تو صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حسین پاک کے وہ خونی کپڑے جو شہادت کے وقت پہ آپ پہنے ہوئے تھے، جن پہ خون کے قطرات لگے تھے، وہ اس پلے میں رکھ دیے جائیں گے، نیکیوں کے پلے میں، تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کپڑوں میں کتنا وزن ہوگا؟ زیادہ میں زیادہ 5 کلو، زیادہ میں زیادہ 10 کلو، زیادہ میں زیادہ 15 کلو، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ لیکن سنو حسین پاک کے کپڑوں کا وزن سنو، تاکہ آج تمہیں پتا چل جائے۔ ارے کپڑوں کو تولنے والوں سنو، حسین پاک جس وقت شہید ہوئے، وہ شہادت کے وقت میں جو خون کے قطرے نکلے تھے، ان قطروں میں سب سے چھوٹا والا قطرہ اتنے وزن کا ہوگا، زمین کے بڑے بڑے 7 پہاڑ، جبل ابو قبیس، جبل طور، جبل احد، بڑے بڑے 7 پہاڑ ایک پلے میں، اور حسین پاک کے خون کا ایک قطرہ جو سب سے والا چھوٹا نکلا تھا، وہ ایک پلے میں، پھر بھی ان 7 پہاڑوں سے زیادہ بھاری، اس لیے وہ نہیں دیا گیا۔ سمجھ میں آ رہے بات میری؟ اب 2 بج گئے، امام صاحب کی طرف سے اشارہ بھی ہو گیا کیونکہ ٹائم ہو گیا، سمجھ رہے؟ جو آخری بات ہے وہ یہ، امام حسین کا سر پاک کربلا شریف میں دفن کر دیا گیا۔ 2 روایتیں، فقیہ ملت علامہ جلال الدین لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہ ان کا سر پاک
یزید کے یہاں دمشق لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد مدینہ شریف کو واپس کر دیا. کیا کر دیا؟ مدینہ شریف کو واپس کر دیا. جیسے ہی مدینہ شریف واپس کیا تو یہ بات سن لو، جہاں پر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت البقیع میں جہاں پر کیا ہے؟ جسم پاک ہے. ایک پہلو میں حضرت امام حسن ہے اور ایک پہلو میں حضرت امام حسین کا سر پاک ہے. اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام حسین کا سر پاک اسی نیزے میں تھا اور بیت المال میں ایسے ہی چھوڑ دیا تھا. پھر اس کے بعد مومنوں کے قبرستان میں، کوفہ کے مومنوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا. اور ایک جو مصر کے علماء نے لکھا ہے، ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں یہ ہے، ذرا توجہ رکھو، ایک جگہ ہے مشہد. کون سی ہے بولو؟ مشہد ہے. وہاں پر مشہد میں آپ کے سر پاک کو دفن کیا گیا. وہاں پر بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. تینوں روایت تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں.